الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم لوگ تعلیم کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کے لیے بنیادی دینی تعلیم کا جاننا فرض اور ضروری ہے۔ اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں حصول کے، اس پر بھی آپ کی رہنمائی کی گئی کہ آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے دیگر افراد کو بنیادی دینی تعلیم سے جوڑیں اور متعلق کریں۔ اس کے لیے سب سے اہم راستہ میں نے آپ کو بتلایا، مکتب کی صورت میں جو ہمارے اور آپ کے پاس اویلیبل ہے، کہ مکتب خواہ مسجد میں ہو، محلے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، ہر جگہ ہمیں مکتب کے نظام کو قائم کرنا چاہیے، اور اس سے اس مکتب کے ارد گرد رہنے والے بچوں کو ضرور جوڑنے کی فکر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ تو بنیادی دینی تعلیم سے متعلق بات تھی۔ اس کے بعد عصری علوم کے حصول کو لے کر بھی صحیح فکر پیدا کرنے کے سلسلے میں پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی کہ بچوں کو صرف پڑھا دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ جس بچے کے اندر جس تعلیم کی صلاحیت ہے، جو اسکل اس کے اندر موجود ہے، اس تک اس کی صحیح رہنمائی کرنا اصل میں ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ بچے 10 کے بعد یا 12 کے بعد یا گریجویشن کے بعد کیا کریں گے، یہ فیصلہ آپ بچوں کے ہاتھ میں مت چھوڑیے، بچوں سے مشورہ ضرور کیجیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن بچے کا جو مشورہ ہے وہ اس کے لیے مفید ہے یا نہیں، یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ تجربہ آپ کو زیادہ ہے، دنیا آپ نے زیادہ دیکھی ہے، آپ جان رہے ہیں حالات کس کروٹ جا رہی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنے بچے کو جس لائن میں ڈال رہا ہوں اس کو لے کر فیوچر ہے یا نہیں ہے، آیا وہ آگے چل کر پھر ایک ڈبہ بن کر رہ جائے گا، ایک بوتل بن کر رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا، خود میرے سر پر بوجھ ہو جائے گا، سماج اور معاشرے پر تو الگ بات ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بچوں کی صحیح رہنمائی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم انجینئرنگ لائن میں جانے کے لائق ہو، یا تمہیں ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے تعلیم کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، یا وکالت سے متعلق تمہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یا تمہیں کوئی ہنر سیکھ کر اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے، یا تمہارا ذہن بزنس مائنڈ ہے، تم تجارت میں آگے بڑھو۔ یعنی وہ بچہ کیا کر سکتا ہے، یہ صلاحیت اپنے بچے کے بارے میں والدین زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اس کے اساتذہ جانتے ہیں۔
والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اساتذہ سے بھی مشورہ کریں کہ میرا یہ بچہ آپ کے پاس 5 سال 10 سال 8 سال پڑھا ہے، میرے اس بچے کی کیا صلاحیت ہے آپ بتلائیے۔ اپنے بچے کے بارے میں ہر آدمی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی فارسی کی 2 کتاب بہت مشہور ہے، گلستہ اور بوستان۔ گلستہ اور بوستان دونوں کے معنی باغ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے گلستہ کے اندر لکھا ایک جگہ کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سب سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اپنا عقل سب سے زیادہ کامل معلوم ہوتا ہے۔ ہر انسان کی غلط فہمی ہے کہ اس کو اپنی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور اپنا عقل سب سے زیادہ کامل لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا عقل مند میں خود ہوں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھ رہا ہے تو دوسروں سے مشورہ ہی نہیں کرے گا۔ جب مشورہ نہیں کرے گا تو اپنے عقل کے اعتبار سے ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہر انسان کامل العقل ہو، ہر انسان کا عقل اعلیٰ درجے کا ہو، یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کا ذہن ایک معیار کا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان تیز ذہن کا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کن ذہن ہوتے ہیں فطری طور پر، بہت سے لوگ درمیانہ ذہن کے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ذہن بہت شارپ ہوتا ہے۔ تو یہ تو فطری چیز ہے۔ اس کے باوجود ہر انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ میں ہی زیادہ عقل مند ہوں۔ اب اس کے وہی بچہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں ہی زیادہ عقل مند ہوں۔ اس لیے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں ادھر ادھر کچھ بھی فیصلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آگے چل کر وہ ناکامی کا چہرہ دیکھتا ہے، ناکامی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے بہت زور دے کر پچھلے ہفتے آپ کو کہا تھا کہ اپنے بچے کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے لیے اس کے فیوچر کا انتخاب کیجئے۔ اس کو کیا کرنا ہے اس سلسلے میں اس کو آپ آزاد مت چھوڑیے، آپ اس کی صحیح رہنمائی کیجئے۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی شکایت کیا ہے کہ آج سماج میں ہمیں کام کا آدمی نہیں ملتا ہے۔ یہ شکایت ہے نا، جس سے معاملہ کرو وہ دھوکہ باز، جس کو کام دو وہ کام گڑبڑ کر کے دے دیتا ہے، جس کے ساتھ کوئی بزنس کرو اس میں وہ ڈبا دیتا ہے۔ یعنی ہماری یہ شکایت ہے کہ سماج میں اچھے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے، قابل لوگوں کی کمی ہو گئی ہے، کسی بھی فن میں ماہرین کی کمی ہو گئی ہے۔ شکایت ہے ہماری اور آپ کی۔ یہ شکایت دور کیسے ہوگی؟ شکایت اپنی جگہ، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جن نسلوں کی تعمیر ہے، جن نسلوں کی تربیت ہے، انہی نسلوں کو ہمیں کام کا آدمی بنانا ہوگا نا، تبھی تو ہم سماج کو ایک اچھا انسان دے پائیں گے، ایک اچھا ڈاکٹر دے پائیں گے، ایک اچھا عالم دین دے پائیں گے، ایک اچھا مفتی دے پائیں گے، ایک اچھا انجینئر دے پائیں گے، ایک اچھا سائنٹسٹ دے پائیں گے، ایک اچھا کسی فن میں ماہر شخص دے پائیں گے۔ کب؟ جن نسلوں کی تعمیر ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے متعلق ہے، ان نسلوں کی جب ہم صحیح معنوں میں تعمیر کریں گے غور و فکر کر کے، ہم اپنی نسلوں کو ایسا بنائیں کہ ہمارے بعد والی جنریشن کو یہ شکایت نہ ہو کہ آدمی کام کا نہیں مل رہا ہے، بچے صحیح نہیں ہیں۔ بھائی سب سے بڑی شکایت آج کے دور میں ہے کہ اولاد نافرمان ہے، تو ہمیں تو اپنی اولاد کی وہ تربیت کرنی ہوگی نا کہ ہماری اولادوں کی اولاد یہ شکایت نہ کرے، ہمیں یہ شکایت نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی نافرمان ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کریں گے، اس نہج پر تربیت کے نتیجے میں ہماری اولاد نکھرے گی، بنے گی۔ لہذا جن نسلوں کی تعمیر ہمارے اور آپ کے ذمے ہے، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان نسلوں کی ہم صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ اس میں ایک تو میں نے ضروری بات آپ کو کیا کہی کہ آپ ان کے فیوچر کے انتخاب کو لے کر غور و فکر کریں گے۔ ابھی وقت ہے سیشن چینج ہونے کا، بچوں کے تعلیمی طور پر ترقی کرنے کا، تو میرا بچہ کیا کرے گا اس کو لے کر بھی آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اس کی صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت پر اترنا ہوگا۔
یہ تو پچھلے ہفتے میں نے آپ سے بات کی تھی. آج میں اس سے کچھ اوپر چڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب جب ہمارا یہ بچہ جو اسکول کی تعلیم میں اب بڑا ہو رہا ہے، 7-8 کی کلاس میں پہنچ رہا ہے، یا ہمارا وہ بچہ جو اب 10 کے بعد یا 12 کے بعد کہیں گھر سے باہر پڑھنے جا رہا ہے، یہاں پر بھی ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو باہر بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں. یا جتنی فکر ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر 1 کلاس 2 کلاس 3 4 کلاس میں ہوتی ہے، وہ فکر ماند پڑ جاتی ہے 7 8 9 تک پہنچتے ہوئے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا جو بچہ 1 2 3 4 میں اچھا رزلٹ دے رہا تھا، وہ 7 8 9 میں جاتے جاتے اس کا رزلٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرا وہ بچہ جو کل تک میری نگاہوں کے سامنے تھا، وہ جتنا شریف تھا، جب وہ میری نگاہوں سے باہر جا کر کہیں ہاسٹل کی زندگی گزار کر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بری عادتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اسی اسٹیج پر بے فکری کا اظہار کر دیتے ہیں. یہی نہیں کرنا ہے ہمیں. ہمارا بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے نا، جب 7 8 9 10 میں جاتا ہے، تو اس کو پھر ایک سرکل ملتا ہے دوستوں کا، اور ان دوستوں میں بہت سے بچے ایسے ملتے ہیں جو اس کے لیے مہلک ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، اور انہی بچوں کی صحبت کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے ہمارے بچے کا رزلٹ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنے بچے کا ہر سال جائزہ لینا ہوگا کہ میرے بچے کا اگر رزلٹ خراب ہوا ہے تو کہیں اس کے دوستوں میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو پڑھائی سے زیادہ اس کا ذہن کسی اور طرف پھیر رہا ہے. صحبتیں، بہت مشہور مقولہ ہے، صحبتیں صالح تورا صالح کند، صحبتیں طالح تورا طالح کند. فارسی کا مشہور مقولہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت سے تو برا بنے گا. ہمارا بچہ جو برا بننا شروع ہوتا ہے نا، وہ برے دوستوں کے سرکل میں جانے کی وجہ سے بننا شروع ہوتا ہے. لہذا ایک تو فکر یہ کرنی ہے کہ بچے کے دوستوں پر آپ نظر رکھیے. اگر اپنے بچے کو کامیاب کرنا اور ایک کامیاب انسان بنانا ہے کہ میرے بچے کی دوستی کن لوگوں سے ہے، یہ تو آپ کو تب تک دھیان رکھنا ہے جب تک وہ بچہ آپ کی نظروں کے سامنے پڑ رہا ہے. اب یہ بچہ جب آپ کے گھر سے باہر جا رہا ہے، جب یہ ہاسٹل کے لائف میں جا رہا ہے، اب آپ کو 2-3 چیزوں کو لے کر بنیادی طور پر آج ہی اپنے بچے کو بٹھا کر ذہن بنانا ہوگا. بھیجنے سے پہلے آپ اگر غفلت کا شکار ہوں گے تو یہ نسل برباد ہوگی، اور ہو رہی تباہ و برباد. کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی جب یہ نسل نکل کر آپ کے گھروں سے باہر جاتی ہے اور نئے شہر اور نئے دوست اور نئی یونیورسٹی اور نئے کالج کا جب اسے ماحول ملتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں. اب تک میں کیا تھا؟ قید تھا. میرے والد کی نظر میرے اوپر تھی، میرے بڑے بھائی کی نظر میرے اوپر تھی، محلے کے انکل مجھے دیکھ رہے ہوتے. اب مجھے اس شہر میں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، لہذا میں جو چاہوں کروں. سب سے پہلا شیطان کا حملہ اس کے ذہن پر یہی ہوتا ہے کہ اب تو جیل سے چھوٹ کر آ گیا، اب تو آزاد ہو گیا. اور اب جب آزادی کا نشہ سوار ہوتا ہے تو بچہ کیا کیا کرتا ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے آج کی دنیا میں. لہذا سب سے پہلی چیز جو بار بار قرآن نے کہا، اتقو اتقو اتقو، اپنے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجئے کہ میرے بیٹے تو دنیا کے جس کونے میں رہ، پہاڑوں کے غار میں کیوں نہ رہ، تو بیابان اور جنگل میں تیرا سفر کیوں نہ ہو، لیکن تو یاد رکھنا کہ ہر وقت تیرے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں جو تیرے عمل پر نگاہ رکھتے ہیں. ہر وقت تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو کوئی ایسا کام نہ کرنا جو نافرمانی کا عمل ہو، جو گناہ کا کام ہو، جو شیطانی عمل ہو. اس سے تجھے بچنا. اور جان لے شیطان بھی تیرا اصلی دشمن ہے. وہ مہلت لے کر آیا ہے، ہر قدم پر تجھے بہکانے کی کوشش کرے گا. لہذا ایک تو اپنے بچے کا ذہن اسلامی بنانا ہے اور اس کے دل و دماغ میں اللہ کا استحضار پیدا کرنا ہے.
تو جہاں بھی جا، جہاں بھی پڑھ، یاد رکھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ہوگا، یہ جو آزادی والا خیال جو حملہ آیا تھا نا، یہ کارگر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اس کا تریاق ہے۔ گناہوں سے بچانے کا سب سے بڑا راستہ ہے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف، اور اس بات کا انتظار کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا جن گناہوں میں آج بچے جا کر ملوث ہو رہے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوگی۔ ہم کرتے نہیں ہیں شرم و حیا کے مارے کہ بچوں سے ان سب موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ برباد ہو چکا ہوتا آنے کے بعد۔ آپ کو بتانا ہوگا، دیکھو اب تم جا رہے ہو، وہاں پر شیطان نے دو طرح کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ایک تو جال ہے ناجائز تعلقات کا۔ ہر قدم پر شیطان تمہیں دعوت دے گا کہ آؤ اور غیر محرموں سے ناجائز تعلقات میں جڑو، دوستیاں بناؤ، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کرو۔ اور دوسرا جال ہے نشے کا۔ آج ہر یونیورسٹی اور کالج کے باہر آپ چلے جائیے، بڑے بڑے آپ کو نشہ کو پھیلانے والے بڑے بڑے اسمیگلر کہتے ہیں، شاید اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس کام میں رہنے والے لوگ، بڑے بڑے لوگ وہاں پر تعینات ہیں، اور ان کا کام ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں جو ماں باپ نے اپنے کلیجوں کو بھیجا ہے نا نکال کر، پیار سے پرورش کیے ہوئے بچوں کو، ان کو ہم جہنم کی طرف دھکیلیں اسی دنیا کے اندر، اور ان کو نشہ کا عادی بنائیں، اور نشہ کا عادی بنا کر اس کی جوانی بھی سلب کر لیں، اس کا ذہنی صلاحیت بھی ختم کر دے۔ نشہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عقل کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، عقل خراب ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو پاگل کی طرح گر رہا ہو، اس کو آدمی پاگل ہی سمجھتا ہے۔ سب سے پہلا کام نشے کا یہ ہے کہ وہ عقل کو برباد کرتی ہے۔ جو آپ کے بچے کا عقل ہی خراب ہو جائے گا، وہ کس کام کرے گا آپ خود سوچیے۔ اور آج یہ دونوں جال شیطانوں نے پھیلا رکھا آپ کے بچوں کے لیے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھتے کم ہیں اور ان شیطانی جالوں میں پھنستے زیادہ ہیں۔ ان کو ایسے دوست ملتے ہیں جو ان کو نشہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان کو آپ بتائیے تم مسلمان ہو، اور بحیثیت مسلمان تمہارے لیے نشہ آور چیز کا استعمال حرام ہے۔ جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کسی کا ناحق خون بہانا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب پینا یا کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال کرنا جس سے نشہ پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے شریعت کی نگاہ میں، یہ بتانا ہوگا۔ اور دوسری طرف اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو شرمگاہ دے رکھا ہے نا، اس شرمگاہ کا استعمال حلال طریقے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کرنا حرام ہے۔ ناجائز طریقے سے اس شرمگاہ کی خواہش کا پورا کرنا حرام ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ بار بار قرآن نے کہا جس نے بھی ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کی وہ ظلم کرنے والا ہے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ تم پڑھنے آئے ہو، تمہیں ہم پڑھنے بھیج رہے ہیں، تمہیں ہم ناجائز تعلقات میں ملوث ہونے نہیں بھیج رہے ہیں، تمہیں ہم نشہ کا عادی بنانے نہیں بھیج رہے ہیں۔ ان موضوعات پر گفتگو ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی۔ باپ نہیں کرتا ہے، بڑا بھائی نہیں کرتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی 4 سالہ 5 سالہ ہاسٹل کی لائف میں برباد کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی، سب کو پتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نسلوں کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر روتے ہیں کہ میرے بچے کو جاب نہیں مل رہی ہے، میرا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کیے ہوتے، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگے ہوتے، تو آپ کی اولاد اتنی برباد نہیں ہوتی۔ ہماری اور آپ کی نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہیں، نہ ہم نے ان کا تعلق خود اللہ سے جوڑا، نہ ہم نے خود اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑا۔ ہم نے کہا نا اپنی اولاد کے لیے صدقہ بھی کیجیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بھی بہائیے،
اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مشورہ بھی کیجئے، اپنی اولاد کے لیے استخارہ بھی کیجئے، اپنی اولاد کے لیے ماہرین سے ہی مشورہ کیجئے. سب کچھ سوچ سمجھ کر مجھے اپنے بچے کو کیا کرنا ہے، کیا کروانا ہے، کیسی فیوچر دینی ہے، کیسا دنیا کے حوالے کرنا ہے، کیسا انسان بنا کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے چاروں طرف غور فکر کر کے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قدم اٹھائیے اپنے بچے کے لیے. تب جا کر آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، تب جا کر کسی کی اولاد نکھرتی ہے، تب جا کر کسی کی اولاد کا نام ہوتا ہے، تب جا کر نیکی کا ڈنکا بجتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کردار والدین کا ہوتا ہے، اور والدین میں بھی زیادہ کردار ماں کا ہوتا ہے. ماں جتنی پاک باز ہوگی، ماں جتنی حیا والی ہوگی، ماں جتنی سچ بولنے والی ہوگی، ماں جتنی بڑی امانت دار ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کی اولاد میں ان اچھی عادات کا اثر پیدا ہوگا. اب آپ کہیں گے پورا چیپٹر ہے بیوی پر محنت کرنے کا. ہمارے یہاں جو ہمارے گھر میں جو خاتون نکاح کر کے آ رہی ہے وہ بھی تو کسی کی نسل آئی تھی، باپ نے تربیت نہیں کی. اب پوری محنت تو پہلے آپ کو اپنی بیوی پر کرنا ہوگا. ایک اچھی نسل، اچھا خاندان چلانے کے لیے اس سے پہلے ضروری ہے کہ اہلیہ پر محنت کی جائے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن چونکہ تعلیم سے متعلق گفتگو ہماری، ہم لوگ وہیں پر لوٹتے ہیں. بچوں کو جو آپ پڑھنے بھیج رہے ہیں، آپ کے بچے جب اب بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ بہت سے بچے ہیں شروع میں بہت تیز ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے میں، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ان کا مارکس گھٹتا چلا جاتا ہے، ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا اپنے دوستوں میں. ایڈمیشن ہوا دارالعلوم دیوبند میں، ایڈمیشن ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. پورے ہندوستان سے بچے پہنچتے ہیں اور لیتے ہیں وہ چن کر کچھ بچوں کو. 5-5 ہزار بچے پہنچتے ہیں، وہ لیتے ہیں 400-500 بچوں کو. یہ عالم ہوتا ہے. اب حالت یہ ہوتی ہے ایسے بچے جن کا ایڈمیشن ہوا ہے پوزیشن لا کر، یعنی ایڈمیشن میں وہ پوزیشن لائے، ٹاپر رہے، ٹاپ کیے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ایڈمیشن ہونے کے بعد جب بری صحبتوں کا ان پر اثر ہونا شروع ہوتا ہے اور دوستیاں اور آزادی جب ان کے ذہن و دماغ پر حملہ کرتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 سال جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا اس سال جو ہے نا وہ 4 کتابوں میں فیل ہے تو 6 کتابوں میں فیل ہے. اب آئندہ سال پھر اسی کلاس میں رہے گا. پتہ چلا کہ 60% تو وہ غیر حاضر ہے، ایبسنٹ ہے. ایسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. کیوں؟ بچہ تو بہت تیز ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آنے کے بعد اس کو غلط ماحول اور غلط صحبت ملتی ہے، جس کے نتیجے وہی بچہ ہلاک و برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا اپنی اولادوں پر بالکل نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آج کل تو آدمی چاہے تو ٹریک کرے اپنی اولادوں کو، کہاں گھوم رہا ہے وہ، کہاں جا رہا ہے، کلاس کے ٹائم پہ کلاس میں ہے یا نہیں آپ جان سکتے ہیں. سارے اسکولز میں CCTV کیمرے لگے ہوئے. کبھی جائیے پیرنٹس میٹنگ ہو تو بولیے دکھائیے مجھے فلاں دن مجھے شک ہے کہ میرا بچہ اسکول نہیں کہیں اور گیا تھا، میری بیٹی کالج نہیں آئی تھی کہیں اور تھی، مجھے دکھائیے اس دن کالج انٹری کیے کہ نہیں کیے. آپ سخت تو ہوئیے اپنی اولاد کو لے کر، ورنہ اولاد جب برباد ہوتی ہے نا تو باپ کے پاس سوائے رونے کے کچھ نہیں بچتا ہے. جان لیجیے آپ، جب اولادیں برباد ہوتی ہیں اور ناک کٹواتی ہیں اور نام بدنام کرواتی ہیں نا تو سوائے رونے کے اس وقت کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. یہ بھی جان لیجیے آپ، باپوں کے پاس سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوتا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا بھی اس موقع پر نہیں ہوتا ہے. ایسا گناہ ہے. اور پھر کل قیامت کے دن بھی پوچھ ہوگی. بھائی جہاں ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا وہاں یہ بھی سوال ہوگا نا، ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ بتلاؤ. تم نے اس کو دنیا کے لیے فائدہ مند بنا کر پیش کیا یا مضر اور نقصان بنا کر بنایا تھا؟ تم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ بتلاؤ ہمیں. یہ بھی سوال ہوگا. ان تمام سوالوں کا جواب دینے کا بھی استعداد رکھنا ہوگا ہمیں اور آپ کو. اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے. نسل کو برباد نہیں کرنا ہے. تعلیم و تربیت کو لے کر بہت زیادہ ذہن و دماغ کھول کر اور بالکل چوکنا ہو کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر فیصلہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا